السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، ہمارا آج کی کلاس رہے گی سورہ رعد آیت نمبر 32 سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ہمیں صحیح معنوں میں غور و فکر تدبر کرنے، ایمان لانے اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ رعد جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ کے حالات سے بھی ہم واقف ہیں کہ مکہ کے اندر شرک اور کفر اور ہر قسم کی برائیاں کس طریقے سے عام ہو چکی تھی۔ اس ماحول میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دو دن، ایک دو گھنٹہ نہیں، 13 سال تک دعوت دی، اور ان لوگوں نے 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرتے رہے، آپ کی تکذیب کرتے رہے، نبی مکرم کو جھٹلاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 32، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے خالق کائنات فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کو مذاق اڑایا گیا ہے۔ مطلب یہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، یہ ہر نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نبی کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کے بعد نبی کے ماننے والوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، کیونکہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ جو چلتا ہے اور اس انداز میں جب زندگی جیتا ہے، تو جو لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اسی دنیا کے علاوہ ان کے نظر میں کوئی دنیا نہیں ہے، تو وہ اس دنیا کی فکر کرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہیں، دیوانے ہیں، یا ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے، یہ تو بیوقوف ہو گئے ہیں، اس طریقے کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی۔ اب اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی جو نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور پچھلے نبیوں کا مذاق اڑائے، اور جو آج بھی نبی کے فالوورز کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کے جو متبعین ہیں، نبی کے طریقے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، جو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی ان کے سنت پر عمل کرنے کا، فرائض پر عمل کرنے کا، دین پر عمل کرنے کا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے لیے خالق کائنات کا کیا فرمان ہے یا کیا فیصلہ ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی ہے۔ اب اللہ نے ایسے شخص کو کافر کہا جس نے انبیاء کا مذاق اڑایا، یعنی اللہ کے کلام کے اوپر جو انبیاء عمل کر رہے ہیں، اصل میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ نبی مکرم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ آپ کا مذاق نہیں، یہ تو اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ اور بات یہی تھی کہ 40 سال کے بعد جب نبوت کا نبی مکرم نے اعلان کیا، تو اسی وقت سے یہ لوگ نے جھٹلانا اور نبی کی تکذیب کرنا، نبی کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو میں ان کافروں کو ڈھیل دیتا ہوں، پھر میں انہیں پکڑ لیتا ہوں، پھر میرا عذاب کیسا تھا۔ مطلب کچھ ٹائم کے لیے اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے، اور پھر انہیں اچانک پکڑتا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے اچانک، تو پھر اس سے بچنے کے لیے اور اس سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ دنیا کے اندر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دوسری جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 48 اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہت سی بستیاں ایسی گزر چکی ہے جسے اللہ رب العزت نے مہلت دی، جبکہ وہ ظالم تھے،
پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو ایسا پچھلے زمانے میں بھی ہو چکا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے کہ جو ظالم ہے، جو انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں ہم، اور اس دور میں بھی دیکھ لیں، اور پچھلے دوروں میں بھی دیکھ لیں، اور نبی مکرم کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ جو ظالم تھے اللہ رب العزت نے کچھ وقت کے لیے انہیں ڈھیل دے دیا۔ آپ دیکھیں مکہ کے اندر 13 سال ان کو ڈھیل دیا گیا، اور جب نبی مکرم مدینہ گئے اس ٹائم میں بھی 2 سال تک ان کو ڈھیل دی گئی، اور اس کے بعد پکڑنا اللہ رب العزت نے شروع کیا جنگ بدر کے نام سے، جنگ احد کے نام سے، اور اس کے بعد پکڑائی ان کی شروع ہوتے چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت ہر دور میں جو ظالم آتے ہیں، انسانیت کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی تعلیمات کے اوپر جو عمل کرنے والے ہیں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو ان ظالموں کو کچھ ڈھیل اللہ رب العزت دے دیتا ہے کہ یہ کچھ اور اترا لیں، پھر لیکن اچانک ان کی پکڑ کرتا ہے، اور یہ پکڑ ہر دور میں ہوتی چلی آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا محافظ ہے، اللہ رب العزت ہمارا کارساز ہے، وہ ہمیں بھولا نہیں ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، اور ہماری ضرورتوں کو اور ہمارے اوپر جو ظلم کیے جا رہے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر جب آئے گا تو یہ ظالموں کو وہ پکڑ لے گا۔ اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، آمین یا رب العالمین۔ اور حدیث دیکھیں، بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ ہود کی آیت نمبر 102، اور آپ کا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے کہ بے شک اس کی پکڑ بہت ہی دردناک یا بہت ہی سخت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے کچھ وقت کے لیے اللہ رب العزت اسے ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، سورہ ہود کی تفسیر میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ سورہ ہود کی تفسیر بخاری شریف میں، سورہ ہود کی تفسیر مطلب 102 نمبر کی آیت میں، بخاری شریف کا نمبر لکھ لیں 4686، مسلم شریف حدیث نمبر 2583۔ اس حدیث اور اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمیں ایک پازیٹیو انرجی ملی کہ جو ظالم ابھی ظلم کر رہے ہیں، ہم نے مان لیا کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن ان کو ظلم، یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ ظلم کی اللہ رب العزت ضرور خبر لے گا، اور جب ان کی پکڑ ہوگی، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے، یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ تاتاریوں کو مسلمانوں نے بہت ستایا، ظلم کیا مسلمانوں نے تاتاریوں کے اوپر، جبکہ یہ مسلمان تھے، لیکن اللہ نے ان کے ظلم کو بھی برداشت نہیں کیا کہ یہ انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور تاتاریوں کا ایک شخص میدان میں گیا اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے کہ اے مسلمانوں کے رب ہم پر رحم فرما، اور اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو سن لی۔ مطلب ظالم کی، مظلوم کی آہ جو ہے، اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، تو مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے۔ آج کا جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ واقعی مظلوم ہے، اس کو چاروں طرف سے دبایا جا رہا ہے اور اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور جب اس کی آہ نکلے گی تو اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، جو نیلے گگن کا سوامی ہے، وہ انسانیت کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ تاتاریوں کو ایسی مدد دیا اللہ رب العزت نے کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس قدر خوف میں آ گیا تھا مسلمان کہ تاتاری کہتا تھا کہ یہیں رکے رہنا، میں گھر جا رہا ہوں، تلوار لے کے آؤں گا، تجھے کاٹوں گا، اور اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں سے ہٹ جائے، اور تاتاری جاتا تھا، تلوار لے کے آتا تھا اور کاٹتا تھا۔ تو ظالم کوئی بھی ہو، جب اس کے ظلم کا گھڑا بھر جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر فیصلہ آتا ہے۔ تو ہر ظالم کو ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ ساری کائنات کے خالق اور مالک اور رازق کے بنائے ہوئے بندوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو جب اس کا ظلم اس حد پہ پہنچ جائے گا تو اللہ رب العزت کی پکڑ ضرور آئے گی۔ وہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمیں بھولا نہیں ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، اور بس ہم یہ ہے کہ ہم صحیح ہو جائیں،
उस पैमाने पे आ जाएं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है। अल्लाह फरमाता है वला तहीनु वला तहजनु, तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं। वला तहीनु वला तहजनु वअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, बस तुम मोमिन बन जाओ, तुम खालिक कायनात के मुती और फरमाबरदार बन जाओ। तो उसकी पकड़ जो है बहुत सख्त है और उसकी पकड़ आ करके रहती है। इस आयत को फिर से देखें, आयत नंबर 32। और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा यकीनन आपसे पहले रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, तो मैंने काफिरों को ढील दी। ये है अल्लाह की ढील। जो कुफ्र करने वाले हैं, जो इनकार करने वाले हैं, अल्लाह उनको ढील दे देता है। फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया, फिर मेरा अजाब कैसा था। अब हिस्ट्री उठा करके देख ले अल्लाह का अजाब कैसा रहा। बड़ी बड़ी कौमों और बड़े बड़े लीडरों और बड़ी बड़ी हुकूमतों को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पकड़ा है तो किस तरीके से तौबाला किया है, किस तरीके से इनके चिराग कुल गुल किया है। और खुद हम हिंदुस्तान में भी देख लें कि जब मुसलमानों ने इस दीन के साथ छेड़छाड़ की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें भी निस्तनाबूद कर दिया, अंग्रेजों से इनको भी लुटवा दिया। जब इन्होंने ये कहा कि ये दीन इलाही है और मैं जिल्द इलाही हूं, मैं अल्लाह की परछाई हूं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इनको इनकी औकात बता दी। तो ये अल्लाह का कानून है, जो गलत करेगा उसके नाम के आगे कितने ही अच्छा टाइटल लगा रहे, मोमिन लगा रहे, मुसलमान लगा रहे, कुछ भी लगा रहे, अगर वो अल्लाह की फितरत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून से खेल रहा है, वो इंसानियत के ऊपर जुल्म कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ जरूर आएगी। क्योंकि वो मुस्लिम ही कैसा जो इंसानियत के ऊपर जुल्म करे, वो कहां मुस्लिम बचा। बहरहाल आयत नंबर 33 देखते हैं। क्या फिर वो अल्लाह पर क्या फिर वो अल्लाह जो हर नफ्स के आमाल को निगरान में लिए हुए है, यानी उसको जानता है। हर इंसान जो अमल कर रहा है वो अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत से छुपा हुआ नहीं है, सारे अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें देख रहा है। तो क्या इस मानंद कोई और भी है जो मखलूक के हर अमल पर नजर रखता हो, हर काम पर नजर रखता हो। और फिर अल्लाह आगे फरमाता है और उन्होंने अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है। क्या ये अल्लाह का शरीक जिन्हें ठहरा रखा है, क्या वो मखलूक की ऐसी खबर रखते हैं? क्या मखलूक की आमाल की और जरूरत की वो खबर रख सकते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हर मखलूक के आमाल की और जरूरत की खबर रखता है। तो अल्लाह के अलावा कौन है जो अल्लाह के आमाल, बंदों के आमाल की, यानी उसकी मखलूक के आमाल की और उसके आमाल की और उसकी जरूरत की खबर रखते हो? तो अल्लाह आगे फरमाता है, कह दीजिए उनका नाम तो लो, मतलब उनके बारे में अल्लाह को बताओ तो सही, कौन है वो जो अल्लाह के अलावा मखलूक की खबर रखता हो। क्या तुम अल्लाह को उस चीज की खबर देते हो जिसकी वो जमीन में नहीं जानता, मतलब अल्लाह को ऐसी बात तुम बताते हो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं जानता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो शरीक करते हैं कि वो भी हमारा हाजत रवा है, वो भी हमारा मुश्किल कुशा है, तो उनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन के दरवाजों को खोलने के लिए इस अंदाज में बात किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तुम्हारे आमालों की भी खबर रखता है, तुम्हारी जरूरतों की भी खबर रखता है, तुम्हारे हर अमल की खबर रखता है। तो अल्लाह के अलावा कौन है वो जो तुम्हारे आमाल और जरूरतों की खबर रखता है, और तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो बात बताने लगे जो अल्लाह नहीं जानता। बल्कि जालिम लफ्ज से है, मतलब जालिमों के पास सिर्फ ये लफ्ज है कि वो हमारा हाजत रवा है, वो हमारा मुश्किल कुशा है, वो हमारी बिगड़ी बनाता है, ये इनके पास सिर्फ लफ्ज है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बल्कि काफिरों के लिए उनका मक्र खुशनुमा बना दिया गया है। जो ये तदबीर कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जो ये मक्र कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें खूबसूरत बना दिया है कि जाओ ठीक है इसी में लगे रहो। तुमने सारी कायनात के खालिक और मालिक को नजरअंदाज कर दिया और उसकी मखलूक के पीछे तुम लगे हुए, तो जाओ तुम इसी में लगे रहो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम पिछले भी पढ़ करके आ चुके हैं कि अल्लाह जबरदस्ती अपनी इबादत नहीं कराना चाहता। अगर वो चाहे कि मुझे जबरदस्ती इनको मुती और फर्माबरदार बनाना है, तो सारी मखलूक को देख लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा मुती और फर्माबरदार बना दिया है। फरिश्ते जैसे बड़ी बड़ी मखलूक और हाथी जैसे और जानवरों जैसे और सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुती और फर्माबरदार बना दिया है। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमल की आजादी दिया है
اور صحیح اور غلط کی تمیز دیا ہے، اور اللہ ہمارا رب ہمارا خالق یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پہچان کر کے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا۔ اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے کہ انہیں راہ حق سے روک دیا گیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ ان کے عمل ایسے تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت سے روک دیا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑے عذابوں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت کا فیصلہ کسی کے لیے فیصلے کو اللہ رب العزت کسی کے لیے منع کر دے کہ اسے ہدایت وہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 34، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے، یعنی مشرکوں کے لیے جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی ذات صفات کے ساتھ کفر کرتے ہیں یا جو منافقت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت، مشرکوں کے لیے اللہ رب العزت یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے۔ یہ فیصلہ کن بات ہے، ہمارے خالق اور مالک نے اس بات کو بیان فرما دیا۔ اب ہمیں پوری طرح سے اطمینان اور سکون ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، یہ دنیا میں بھی بے عزت ہوں گے، یہ دنیا میں بھی عذاب کو بھگتیں گے، اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے۔ یہ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ یہ بہت تھوڑا سا عذاب ہوگا، اگر ان کو عذاب مل بھی گیا تو کب تک عذاب بھگتیں گے؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ لیکن آخرت کا عذاب سخت ترین ہے، وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، وہاں تو موت کا بھی سسٹم ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا میں بھی انہیں عذاب ملنا ہے اور آخرت میں بھی انہیں عذاب ملنا ہے۔ یہاں پہ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہوں، کسی اور کو رزق دینے والا، عزت کا دینے والا اور بگڑی بنانے والا، کہیں میں بھی تو کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ تو اگر ہم واقعی مومن ہیں تو یہ آیت پھر مشرکوں کے لیے ہے، ہمیں اس کے بارے میں لیکن محتاط رہنا ہے، سوچتے رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس آیت کی زد میں آ جاؤں اور دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہو اور پھر آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ دنیا میں جسے یہ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ سب لائن میں کھڑے ہوں گے، کوئی بھی، اور وہ سب انکار کر دیں گے۔ پچھلی ہم کلاسوں میں پڑھ کے آ چکے ہیں، وہ سب انکار کر دیں گے کہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، اور وہاں پہ وہ کہیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے، تم کون ہو؟ ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ وہ کہے گا کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی میں اتنے لوگوں سے لڑا، یہ کیا وہ کیا، ہم نے تمہاری عبادت کرتے رہے۔ تو وہ کہہ دیں گے کیا ہم نے کہا تھا؟ اور شیطان تو یہاں تک کہہ دے گا کہ میں تو تمہیں جھوٹے دلاسے دیا کرتا تھا، جھوٹے وعدے کیا کرتا تھا، تم میرے وعدے پر آ گئے۔ اللہ رب العزت تو تمہیں سچے وعدے دیا کرتا تھا، اللہ رب العزت کے کلام میں تو سچا وعدہ تھا، اس کا نبی تو تمہیں سچے وعدے بتایا کرتا تھا، اور تم نے اس کی بات نہیں مانے اور میری بات مان لیے، میں جھوٹے وعدے کیا کرتا تھا، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے ملامت مت کرو۔ تو شیطان بھی اپنا پرلو جھاڑ لے گا۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب دنیا اور آخرت میں ہے، اور انہیں اللہ کے ہاں کوئی بھی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ کس کو؟ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، ان کو آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا۔ ہاں جو مومن ہیں، ایمان والے تھے، توحید والے تھے، اور ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی، ان سے کچھ گناہ کے کام ہو گئے، ان سے کچھ صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہو گئے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے حامی اور مددگار لے کر کے آئے گا، ان کے لیے شفاعت کا سلسلہ ہوگا، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ کن کے لیے؟ جو توحید میں پکا ہوگا، جو ایمان میں پکا ہوگا اور اس نے گناہ کے کام کر لیا، لیکن جس کی توحید میں خلل تھی، جس نے شرک کیا تھا، جس نے اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں اور اسماء الحسنى میں شرک کیا تھا، اس کے لیے کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور منافق کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 35، جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک۔ اس کے پہلے ہم سے اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں ایسی زمین میں پہنچانے والا ہوں، ایسی دنیا میں پہنچانے والا ہوں جہاں پر میں تمہیں کان دوں گا سننے کے لیے، آنکھ دوں گا دیکھنے کے لیے، ہاتھ دوں گا پکڑنے کے لیے، پیر دوں گا چلنے کے لیے، اپنے احساس کو بیان کرنے کے لیے زبان دوں گا، تمہیں ماں اور باپ دوں گا جو تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارا ایک جیون ساتھی دوں گا، تمہیں ایسی ایسی نعمتیں دوں گا جن نعمتوں کو نہ تم دیکھ پاؤ گے
نہ گن پاؤ گے نہ جان پاؤ گے، ایسا کوئی وعدہ ہمارے خالق نے ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے نہیں کیا۔ بغیر وعدے کے اتنی نعمتیں عطا فرما دیا کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ پا رہے ہیں نہ جان پا رہے ہیں، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی جنت دینے والا ہوں جس کی صفت، جس کی کوالٹی یہ ہوگی کہ اس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ اللہ اکبر، کیا وہ نظارہ ہوگا! اور آپ دیکھیں گے ہندوستان میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے محلوں کو کسی بڑی ندی کے پاس بنایا کرتے تھے اور ان کے بیڈ روم سے وہ ندی نظر آتی تھی، کیونکہ یہ نظارہ الگ ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے کہ اس کے محل کے پاس سے نہریں گزرتی ہوں۔ تو اللہ رب العزت جو جنت دینے والا ہے وہاں پاس سے نہیں، کیونکہ یہاں پہ تو یہ مجبور ہے، ندی کے اندر یہ کوئی بڑا محل نہیں بنا سکتے ہیں، سمندر کے اندر کوئی بڑا محل نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ جس جنت کے اوپر ہمارا گھر بنائے گا اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، سبحان اللہ، اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہوں گے، اس کے پھل ہمیشہ کے ہوں گے اور اس کے سائے بھی دائمی ہوں گے۔ کل اس کے سائے کے تعلق سے ہم نے حدیث پڑھا کہ اتنی بڑا اس کا پیڑ ہوگا کہ اس میں کوئی گھوڑ سوار چلے گا اور تیز گھوڑ سوار اور تیز گھوڑے کے ساتھ تو سالوں لگ جائیں گے، لیکن اس کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا۔ اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ دائمی پھل دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابھی ہم نے آپ کو دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کوئی چیز پکڑنا چاہ رہے تھے لیکن پھر آپ نے پکڑنے کا ارادہ ترک کر دیا، یا رسول اللہ یہ کون سا معاملہ تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت دکھائی گئی، یا میں نے جنت کو دیکھا کہ جنت کا ایک انگور کا گوشہ یعنی انگور کا گچھا میرے سامنے آیا، میں اس کو پکڑنا چاہا لیکن پھر میں نے پکڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اگر میں اس گوشے کو لے لیتا، مجھے وہ گوشہ دے دیا جاتا، وہ انگور کا گچھا دے دیا جاتا، تو تم رہتی دنیا تک اس گوشے میں سے، اس گچھے میں سے انگور کھاتے رہتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ جنت کی نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو پکڑ لیتا، مجھے دے دیا جاتا وہ گوشہ، تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے، قیامت تک بھی نہیں کہا۔ میں نے اس کو پہلے یہی سمجھا تھا کہ قیامت تک کی بات ہوگی، جب بعد میں حدیث کے الفاظ پڑھا تو پتہ چلا کہ رہتی دنیا تک، مطلب وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، جنت کی جو نعمت ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 5197۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کہ جنت کے اندر جو بندے کو نعمتیں دی جائیں گی اور جو اس کو استعمال کرے گا تو وہاں پہ لیٹ بات کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو پھر یہ اتنا کھائے گا تو کہاں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایک ڈکار آئے گی اور وہ ڈکار کے اندر ایسی خوشبو ہوگی جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب و غریب نعمت ہے۔ یہاں تک کہ ناک میں سے جو گندگی آتی ہے ناک کی وہ بھی نہیں آئے گی، ایسا صاف ستھرا رہے گا وہاں پر انسان، اور ڈکار کے ذریعے سے اس کا پیٹ ہلکا کر دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور باب الجنت میں آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، جنت کے باب میں مسلم شریف حدیث نمبر 2835۔ اسی طریقے سے ایک اور جنت کے تعلق سے آتی ہے بات کہ جنت میں ایک مرد کو کتنی طاقت ہوگی اور وہ کتنا کھائے گا، اور طاقت سے مراد ہر قسم کی طاقت، جن کی خواہشات کی طاقت اور بھی جتنی طاقتیں ہیں وہ ہر قسم کی طاقت ایسی ہوگی جیسے 100 مرد کو طاقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ نعمت، اس نعمت کا اللہ رب العزت وعدہ کر رہا ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک وعدہ کر رہا ہے کہ میں وہ جنت دینے والا ہوں۔ کس کو؟ پھر سے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتایا مسند احمد کی، جو 100 مردوں کی طاقت ایک کو دی جائے گی یا 100 خواتین کی طاقت ایک خواتین کو دی جائے گی، تو مسند احمد جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 367 اور تفسیر ابن کثیر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 442 اور 441 میں۔ پھر سے دیکھیں جنت کیا ہے، جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا۔ کس کے لیے وعدہ ہے؟ یہ متقی لوگوں کے لیے وعدہ ہے جو تقوی والے ہیں، جو اللہ رب العزت سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، یا اللہ رب العزت کو اتنا جانتے ہیں کہ اس کے ناراض ہونے کا جس کو ڈر رہتا ہے اس کے لیے یہ وعدہ ہے۔ تو
जिस जन्नत का मुत्तकी लोगों से वादा किया गया है उसकी सिफत यह है कि उसके नीचे नहरें जारी हैं, उसके फल और उसके साए दायमी हैं, मतलब हमेशा रहने वाले फल हैं और हमेशा रहने वाला साया है। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हों, ये उनका अंजाम है जिन्होंने दुनिया में तकवे की रविश इख्तियार की, और काफिरों का अंजाम आग है। जन्नत में जब जन्नती एक जन्नती से दूसरी जन्नती बात करेगा तो वहां पर भी वो यही कहेगा कि ये उसका बदला है जो हम दुनिया में अल्लाह से डर गए थे। डर गए से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी से डर गए थे, छोटी से छोटी नाफरमानी हो या बड़ी से बड़ी नाफरमानी हो। और एक चीज और मेरे ज़हन में आई कि अगर हम बड़ी नाफरमानियों से बच जाएं, यानी कबीरा गुनाहों से बच जाएं, तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो जगह ये बात बयान फरमाई है जो मैंने आज ही मेरे मुताले से गुजरी है कि अल्लाह फरमाता है कि तुम बड़े गुनाहों से बच जाओ, दूसरे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देगा। एक जगह ये फरमाया, दूसरी जगह फरमाया कि तुम बड़े गुनाहों से बच जाओ, छोटे गुनाह जो है वो धुल जाएंगे। या एक हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक नमाज दूसरी नमाज के लिए, एक जुमा दूसरे जुमा के लिए, एक रमजान दूसरे रमजान के लिए कफ्फारा है। तो ये जो बीच में जो गुनाह होते हैं ये कौन से गुनाह? सगीरा गुनाह है। तो सगीरा गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है, जो हम सदका खैरात करते हैं उसके जरिए से भी। तो ये कबीरा गुनाह से अगर हम बच गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह ताला सगीरा गुनाह को माफ करेगा और हमें जन्नत में दाखिल करेगा। तो हमें इल्म हासिल करना चाहिए कि कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं, ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, और काफिरों का अंजाम आग है। कौन सी आग? इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज या 69 गुना तेज जो आग है उन काफिरों के लिए, उन अल्लाह के नाफरमानों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, आमीन। आयत नंबर 36, और जिन्हें हमने किताब दी वो इस कुरान से खुश होते हैं जो आपके तरफ नाजिल किया गया, और कुछ ग्रोह हैं जो उससे के बाज हिस्सों का इनकार करते हैं। और जिन्हें हमने किताब दी, ये कौन लोग हैं? ये अहले किताब की बात हो रही है, ये यहूदी और नसरानियों की बात हो रही है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कुरान को पाकर के खुश होते हैं, और इनमें से बाज ऐसे हैं जो इसके बाज हिस्सों का इनकार कर देते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जहां आएगी वहां पे इनकार कर देंगे, दूसरे कानून की बात आएगी कबूल कर लेंगे, लेकिन नबी मुकर्रम से इनको अदावत थी, नफरत थी, उसका इनकार करते थे। तो पता ये चला कि ये सच्चे अहले किताब के बारे में बात हो रही है आधी आयत में। फिर से आधी आयत देखते हैं और उसकी पहले तफसीर करते हैं और हम अपना मुहासबा करते हैं। और जिन्हें हमने किताब दी वो इस कुरान से खुश होते हैं जो आपके तरफ नाजिल किया गया। ये सच्चे अहले किताब है जो कुरान को पा करके खुश होते हैं। हम अपना मुहासबा कर लें और आयत देखते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 121 में भी अल्लाह ने फरमाया, जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो इसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा इसके पढ़ने का हक है। यही लोग हैं, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं और जो उसको मानते हैं, और जो नहीं मानते वो खसारा पाने वाले हैं। दूसरी जगह सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 107 और 108 में अल्लाह ने फरमाया, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 107 108, कह दीजिए कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ। ये किसको कहा जा रहा है? मक्का के जो मुशरिक है उनको कहा जा रहा है कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ। बिलाशुबा जिन लोगों को इससे पहले इल्म यानी किताब दिया गया है, जो इसको पढ़कर सुनाया जाता है, जब उन लोगों को पढ़ करके सुनाया जाता है तो वो ठुड्डियों के बल सजदे में गिर जाते हैं। क्या कहा? मक्का के मुशरिकों से कहा जा रहा है कि तुम ईमान लाओ या ना लाओ, इनसे पहले जिनको किताब दिया गया था, मतलब तुमसे पहले, अभी तुमको किताब दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, तुमसे पहले जिनको किताब दिया गया था तौरात और इंजील, जब इस कुरान को सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और वो ठुड्डियों के बल गिर जाते हैं रोते हुए। और अल्लाह ने फरमाया सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 109 के अंदर, बनी इसराइल आयत नंबर 109, और वो ठुड्डियों के बल गिर पड़ते हैं, रोते जाते हैं, और कुरान उनकी खुशू को और ज्यादा करता है। इस तरीके से सूरह आले इमरान आयत नंबर 199 में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह सिफत फरमाई। यह सिफत है सच्चे अहले किताब की कि वो कुरान को पा करके खुश होते हैं, यूं समझते हैं कि हमारी गुम करदा चीज है, ये उसी रब की तरफ से आई है। जिस रब ने मूसा और ईसा को नबी बनाया उसी रब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी बनाया।
تو وہ قرآن کو سنتے ہیں اور روتے ہیں اور سجدے کے بل گر جاتے ہیں, ٹھڈیوں کے بل گر جاتے ہیں. یہ سچے کتاب والے ہیں. ہم بھی قرآن والے ہیں. تو کیا ہر کوئی مسلمان سچا قرآن والا ہے؟ اگر وہ سچا قرآن والا ہے تو اس کے اندر بھی یہی صفت ہوگی کہ وہ اس کو پا کر کے خوش ہو جاتا ہوگا. مطلب دنیا کی کوئی چیز اس کو خوش نہیں کرتی, اللہ کا کلام اس کو خوش کرتا ہے. اس کو حاصل کرنا اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ روتا ہے اور وہ گر جاتا ہے سجدے میں. اگر ہم سچے قرآن والے ہیں تو یہ صفت ہمارے اندر ہے. اور اگر سچے قرآن والے نہیں ہیں تو نہ اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, نہ اس پہ عمل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, نہ اس پہ تدبر کرنے, اس پہ ریسرچ کرنے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, اس پہ غور و فکر کرنے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہی تو تھے دوسرے اہل کتاب جنہوں نے قرآن کا انکار کیا تھا, نبی مکرم کی بات کا انکار کیا تھا, نبی مکرم کے علم کو حاصل کرنے کا انکار کیا تھا کہ نہیں جانا ان کے پاس, وہ جادوگر ہیں, ان کی بات نہیں سننا. کیا سناتے تھے وہ؟ اللہ کا کلام, نبی کا فرمان ہی تو سناتے تھے, اپنا فرمان ہی تو سناتے تھے. تو یہ سچے اہل کتاب اور جھوٹے اہل کتاب کے بارے میں بات کی گئی. ہم سب کے اوپر بھی قرآن نازل ہوا, تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سچے قرآن والے ہیں یا پھر ہم نے بعض کا ایمان لیا ہے اور بعض کا انکار کر دیا. آپ سب کے سامنے قرآن انشاءاللہ تعالیٰ کھلا ہوا ہے, اس آیت کو پھر سے پڑھ کر کے دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بعض کا انکار کر دیتے ہیں. کیا ہم نے قرآن کے بعض حصے کا انکار نہیں کیا؟ جو حصہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں, اور جو ہماری طبیعت کو پسند نہیں آتا, ہماری خاندان کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے معاشرے کو پسند نہیں آتا, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب آیت کو پھر سے دیکھیں. اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا, اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں. قرآن کو پورا قبول کرنے کو تیار نہیں, بعض کا انکار کر دیتے ہیں. کہہ دیجئے, اب ان سے کہہ دیجئے, کون کہہ رہا؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ خبر سے دے دو ان کو. کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں. اللہ کی عبادت یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کروں. اور عبادت اصل میں ہماری پیدائش کا مقصد بھی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. اور جب اس عبادت کا اعلان ہم کرتے ہیں یا عہد ہم کرتے ہیں خالق کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ہمارا رب پھر کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یعنی اس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر دیا. پھر اللہ کہتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی مکرم فرماتے ہیں اللہ اس کا جواب دیتا ہے تم کو نماز کے اندر, جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے وہ ہے, میرے بندے کے لیے اب وہ ہے جو یہ چاہے گا. مطلب اس کو آفر دیا ساری کائنات کے خالق اور مالک نے, جو کن فیکون کہہ کر کے دنیا کو بناتا اور مٹاتا ہے, اس رب نے اس کو آفر دے دیا کہ مانگ لے کیا مانگنا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں. توحید کا حکم اور شرک سے برات. دین کے اندر تو بہت سارے احکام و مسائل ہیں, لیکن ان سب کو چھوڑ کر کے صرف یہ بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ یہ اصل ہے, یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اگر اس کو ہم نے پورا نہ کیا اور پھر ہم پورے قرآن پر عمل کر لیں, پوری احادیث پر عمل کر لیں, پورے دین پر عمل کر لیں, لیکن اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کریں یا اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت بھی کریں, شرک کریں, تو وہ ہمارے سارے عمل برباد ہیں. یہ ہم نے کئی بار اور کئی آیتوں میں یہ بات کو ہم پڑھ چکے ہیں, جان چکے ہیں کہ بغیر توحید کے اللہ رب العزت کو ہمارے کسی عمل کی کوئی پرواہ نہیں. سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 3 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, پہلی رکوع کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور کئی جگہ میں سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 88 میں 84 سے 88 تک آپ دیکھ لیں, سارے انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیتا. اور بھی کئی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں, اسی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کے طرف میرا واپسی ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟
उसी की दावत में देता हूं, यानी उसी तौहीद की, उसी एक रब की मैं दावत देता हूं और उसी रब की तरफ मुझे लौट करके जाना है। तो तौहीद की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने का आपको हुक्म दिया गया और शिर्क से रोकने का आपको हुक्म दिया गया। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी वो अल्लाह की तरफ बुलाने की और शिर्क से रोकने की दावत थी। और सारे अंबिया की भी यही दावत रही है कि हमने हर बस्ती में नबी को भेजा और अनअबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत हो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत का इनकार हो। आयत नंबर 37। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान में हुक्म नाजिल किया है, मतलब हुक्म बना करके हमने नाजिल किया है। अरबी जबान में क्यों नाजिल किया? और ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये करना है, ये नहीं करना, जिसको अवामिर और नवाही हम कहते हैं। अरबी जबान में क्यों नाजिल किया, इससे पहले तफसील जा चुकी है, आगे हम देखते हैं। और अगर वाकई आप उसके बाद भी उनके ख्वाहिशात के पीछे चलें, मतलब अम्र हमारे पास आ चुका, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऑर्डर्स हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, क्योंकि यहां पर हुक्म का लफ्ज दिया कि हमने अरबी में हुक्म नाजिल कर दिया, क्योंकि अरबी जबान जो है वो बदलने वाली है नहीं और अरबी जबान का कोई तोड़ मरोड़ और उसका कोई सांझी बना नहीं सकता। ये क़यामत तक जिंदा जावेद रहने वाली जुबान है और ये सबसे अच्छी जुबान है अपने एहसास को बयान करने के लिए। इंसान को अपने जो एहसास बयान करता है वो सारे अल्फाज सिर्फ अरबी के अंदर हुआ करते हैं, वरना हम देख रहे हैं कि मैं भी अपनी बात बयान कर रहा हूं तो मुझे अल्फाज नहीं मिलते तो मैं कई बार अरबी लेके आता हूं, कई बार उर्दू और कई बार हिंदी और कई बार इंग्लिश ला करके मैं अपने एहसास को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन अरबी की यह खूबी है कि अरबी जुबान के अंदर हर अपने एहसास को बयान करने की अरबी में ही अल्फाज हुआ करते हैं। बहरहाल तो अरबी जबान में नाजिल किया, हुक्म नाजिल किया, और अगर वाकई आप उसके बाद, मतलब ये पूरा हुक्म आ गया है, अब हमारे पास आ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, तो हमारे पास ये हुक्म आ गया है, फिर उनकी ख्वाहिशात के पीछे चलें, मतलब गैर ईमान वालों की ख्वाहिशात के पीछे चले, यहूदी हो, नसरानी हो, या मुसलमान भी है लेकिन गैर ईमान वाला, नाम उसका मुसलमान घर में वो पैदा हो गया लेकिन वो गैर ईमान वाला है, इस्लाम का इनकार करने वाला है, नबी मुकर्रम का आखिरत का इनकार करने वाला है, ऐसा शख्स है, तो फिर वो उनकी ख्वाहिशात के पीछे चलें कि आपके पास इल्म आ चुका, मतलब आपके पास इल्म है लेकिन उसके बाद भी आप उसकी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, तो आपके लिए अल्लाह के मुकाबले में ना कोई हिमायती होगा और ना कोई बचाने वाला। अल्लाहु अकबर, कितना सख्त अंदाज है। ये अहले इल्म के लिए बहुत बड़ी वईद है, जिसके पास इल्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात का, हुक्म का, और उसके बाद वो लोगों की ख्वाहिशात के पीछे चले कि उसको बुरा लग जाएगा, वो मुझे नौकरी से निकाल देगा या मेरी इज्जत नहीं होगी, किसी भी वजह से अगर वो लोगों के पीछे चलता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ये खबर पहुंचा दी कि अल्लाह के मुकाबले में न कोई हिमायती होगा और न कोई मददगार, इस दुनियावी एतबार से भी। और इसके पहले वाली आयत में भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि काफिरों को दुनिया में सजा नहीं दी जाएगी, मुशरिकों को दुनिया में सजा नहीं दी जाएगी, मुशरिकों को दुनिया में भी सजा है और आखिरत में भी सजा है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। आयत नंबर 38, और बेशक हमने आपके पहले कई रसूल भेजे और हमने उन्हें बीवी बच्चों वाला बनाया। असल में इन लोगों का जो एतराज था कि इंसान को नबी क्यों नहीं बना दिया गया, तो उसका ये जवाब भी दिया जा रहा है कि पिछले पूरे नबी उठा करके देख लो, कौन नबी ऐसे थे जो फरिश्ते थे, कौन से नबी ऐसे थे जो कोई और मखलूक थी, और बेहतर मखलूक अफजल तो तुम ही हो, और क्या नीचे वालों को तुम नबी बनाना चाहते हो, अपने से कम दर्जे वालों को। तो फरिश्ता भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नबी को नहीं बनाया और ना ही कोई दूसरी मखलूक में, तो हर नबी इंसान थे। और ये आप देख सकते हैं सूरह कहफ की आयत नंबर 110 में भी कि मैं भी बशर हूं और बेशक हमने आपसे पहले कई रसूल भेजे और हमने उन्हें बीवी बच्चों वाला बनाया, मतलब उनकी बीवी भी थी, बच्चे भी थे, वो बाजारों में जाते थे, खाना खाते थे, उन्हें दुख भी होता था, उन्हें खुशी भी महसूस होती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ तो नबी मुकर्रम कहते हैं कि इब्राहिम तुम्हारी मुझे तकलीफ हो रही है, आपकी आंखों से आंसू भी जारी हो रहे थे। तो ये सारी चीजें थी। इस ताल्लुक से एक हदीस देखते हैं, जो बिदअत करते हैं और बिदअत को राइज करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और वसीयत है। बुखारी और मुस्लिम ने दोनों ने रिवायत किया इसको। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैं तो
روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی روزہ نہیں رکھتا۔ یہ وہ 3 صحابی ہیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس یا امہات المومنین میں سے کسی کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ نبی مکرم کے عمل کیسے ہیں ہمیں بتائیے، تو ہم تاکہ ویسے ہی عمل کریں، اور ہم بہت گنہگار ہیں۔ ان کی نیت بھی اچھی تھی اور اچھی نیت سے وہ عمل کرنا چاہتے تھے، ایمان بھی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تھوڑی سی چوک ہو گئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو وہی عمل کرتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے، مطلب رات کے عمل بھی تم لوگ جانتے ہو، دن کے عمل بھی تم جانتے ہو، ایسا کوئی بھی ایکسٹرا آرڈنری عمل نہیں ہے۔ تو وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے بات کرنے لگے کہ ہم بہت گنہگار ہیں اور ہم نے تو یہ گناہ کیے۔ اب ایک کہتا ہے کہ میں روزانہ روزے رکھوں گا، میں کبھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ روزے میں رہوں گا۔ ایک کہتا ہے کہ میں اب بیوی بچے کو چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، اور ایک کہتے ہیں کہ میں اب شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ تینوں بات جب نبی مکرم کو پتہ چلی تو یہ نبی مکرم نے یہ تینوں کو پھر بلوایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے اقرار کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، لیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، مطلب کبھی سوتا، کچھ ٹائم میں رات میں کچھ ٹائم سوتا ہوں اور کچھ ٹائم اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ لہذا جو میری سنت سے اعراض کرے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو نبی کریم صلی اللہ، نیت اچھی تھی، صحابہ ہے، نیت اچھی تھی، ایمان بھی تھا، لیکن انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت کہ تم نے اگر میری سنت سے زیادہ کرنے کی کوشش کی یا کم کرنے کی کوشش کی، دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنے کی کوشش کی، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا شمار ہم میں سے نہیں ہوگا، ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں گنے جاؤ گے۔ ارے جو نیا دین پیدا کرتے ہیں وہ مسلمان سے کہاں گنا جائے گا؟ کیسے وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو ایک نیا دین پیرلر ایک دین تیار کرے نبی مکرم کے خلاف اور نبی مکرم کے علاوہ کوئی دوسری تعلیمات کو رائج کرے؟ تو نبی مکرم کہا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5063، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، لیکن اب آپ کے پاس اس کا حوالہ آ گیا، اب آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بخاری شریف 5063، مسلم شریف 1401۔ واپس آیت کے اوپر آئے، آیت نمبر 38، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والے بنائے، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ نشانیاں یعنی معجزے لائے مگر اللہ رب العزت کے اذن سے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ غلو کرتے ہیں، غلو کرنا یعنی انبیاء کی شان میں یا ولیوں کی شان میں غلو کرنا، اتی کرنا، جو اس کا مقام ہے اس مقام سے زیادہ ان کو اٹھا دینا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دے رہے ہیں اور پرندے کو مٹی سے بنا کر کے اڑا دے رہے ہیں، مردہ ٹھیک ہو جا رہا ہے، اندھا ٹھیک ہو جا رہا ہے، عصا کے اندر جان آ جا رہی ہے، لاٹھی کے اندر، تو ان لوگوں نے انبیاء کو ان کے مقام سے اٹھا کر کے خالق کے مقام پر یا اس کے بازو کے مقام پہ بٹھانے کی کوشش کیا، کہا کہ یہ بھی اللہ ہے، یا یوں کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ آتش رختی کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص بات اللہ رب العزت نے بتائی کہ یہ جو معجزے کرتے ہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خود سے نہیں کرتے۔ مردے کو زندہ کر دینا یا مٹی کا پرندہ بنا کر کے اس کو اڑا دینا یہ ان کا خود کا عمل نہیں ہے۔ یہ جو معجزات انبیاء کرتے ہیں یہ ان کا خود کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کرتا ہے یہ کام کو، اس لیے وہ کہتے ہیں نا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کوئی کام کرتے تھے، کوئی بھی نبی کوئی کام کرتے تھے تو کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو جب یہ انبیاء کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کے معجزے میں، تو ولی جو کرامت کرتے ہیں اس میں کیا ولی کی کرامت خود اس کی کرامت ہے؟ ان کے ہاتھ سے جو خرق عادت چیز ہو جا رہی ہے، غیر فطری عمل ہو جا رہا ہے، وہ عمل ان کا خود کا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف کا ہے۔ پھر کیا دیکھیں، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزے لائے مگر اللہ تعالی کے اذن سے۔ قرآن آپ کے سامنے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آگے اللہ فرماتا ہے ہر مقررہ وقت کے لیے ایک کتاب ہے اور ہر
بات کے لیے، ہر مقررہ وقت کے لیے کہ کب قیامت آئے گی، کب کس کو موت آنا ہے، کب کس کو پیدا ہونا ہے، کب کس کے ساتھ کیا حادثے ہونے ہیں، یہ سب ایک کتاب میں فکس محفوظ ہے، لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں، ساری چیز اس میں ریکارڈڈ ہے۔ لیکن کچھ گنجائش بھی ہے جو آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 39، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ آیت نمبر 39 کو غور کریں، اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اصل کتاب یعنی لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، جس لوح محفوظ سے آخری شب قدر کی رات میں، رمضان کی آخری طاق راتوں میں، 10 راتوں میں سے ایک رات میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں قرآن پورا اتار دیا۔ اب وہاں سے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کے سمجھنے کے اعتبار سے 23 سال میں اللہ نے دھیرے دھیرے قرآن کو نازل کیا۔ تو جو اصل لوح محفوظ ہے وہاں پہ ساری باتیں پہلے سے ریکارڈڈ ہے، لیکن اللہ رب العزت اس میں سے بھی جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رکھ لیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ قرآن آنے کے بعد پچھلی کتابوں کے حکم کو ختم کر دیا گیا، ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ تقدیر اللہ رب العزت دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ تقدیر اگر ہمارے مقدر میں کوئی ایسی چیز، وہ بھی ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے، لیکن ہم ایسی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ سے، عمر فاروق وغیرہ سے اور ابن مسعود وغیرہ سے ثابت ہے کہ ایسی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں جو چیز اللہ رب العزت غیر شرعی لکھی ہوئی ہے تو اسے مٹا دے اور ہمیں مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث آپ دیکھیں جو مسند احمد نے روایت کی ہے، مسند احمد جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 277، اور مسند ابن ماجہ میں بھی ہے حدیث نمبر 90 میں، اور تفسیر ابن کثیر میں آپ اور بھی حدیث دیکھ سکتے ہیں اس کے تعلق سے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 446۔ پھر سے حدیث نوٹ کریں کیونکہ یہ سب اس حدیث کو سن کر کے بہت انشاءاللہ خوش ہونے والے ہیں، اس لیے کہ مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 277 اور مسند ابن ماجہ حدیث نمبر 90 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 446۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس گناہ کی وجہ سے رزق کی محروم کر دیا جاتا ہے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ مطلب ہم رزق سے محروم کر دیے جاتے ہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے۔ رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رزق یعنی زندگی گزارنے کا سامان، اس میں سے کھانا پینا بھی آتا ہے، کان آنکھ دل بھی آتا ہے۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت کی ہے، یہ نعمتوں سے ہم محروم ہوتے ہیں، کیوں؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے۔ اور تقدیر کو دعا ٹال دے سکتی ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے، یعنی جو گناہ وہ کرتا ہے، اور تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے، مطلب تقدیر بھی بدلتی ہے، اور اس کو دعا جیسی بغیر پیسے کے اور بغیر کسی محنت کے کی جانے والی یہ دعا جو ہے، وہ اتنی بڑی چیز کو جو لوح محفوظ میں پہلے سے فکس ہے، اس جیسی عظیم چیز کو بھی یہ دعا کے جو کلمات ہیں اللہ رب العزت ان کو قبول کرتا ہے اور ہماری تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگنے میں پیچھے نہ ہٹیں، اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو بخیل کہتا ہے، اور جو دعا مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہی ایک بادشاہ ہے اور اکیلا اور واحد ایک بادشاہ ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، کہ جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ ایسا در ہے کہ جہاں سے ملے یا نہ ملے کبھی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ایسا در ہے کہ جہاں سے نہ ملے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میرے زبان سے غلط بات نکل گیا کہ ملے یا نہ ملے، دنیاوی اعتبار سے اگر نہیں بھی ملا تو بھی بے عزتی نہیں ہوتی، لیکن کسی دوسرے کے پاس جائیں گے، آپ اس سے مانگیں گے، اگر اس نے نہیں کہہ دیا، اس نے اگر بہانہ بنا دیا تو بہت بے عزتی فیل ہوتی ہے۔ لیکن خالق کائنات کے پاس جب بھی آپ جائیں گے تو وہ دے کر کے ہی لوٹائے گا۔ اس کی شان ایسی ہے کہ اسے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ، ایک حقیر فقیر اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اس کی شان ایسی نرالی کہ وہ کن فیکون کہہ کر کے ایسی گیلیکسیاں بنا دے۔ اس پرتھوی کی بات نہیں کر رہا میں، اس پرتھوی کے آس پاس، اس زمین کے آس پاس جتنے سیارے ہیں وہ سارے مل کر کے جو ایک گیلیکسی بنے،
ایک حکم پہ بناتا ہے وہ کن فیکون کہہ کر کے. اس ذات سے مانگ رہے ہیں, کیا مانگیں گے ہم اس سے؟ اس کی شان کے مطابق ہم اس سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے. پوری دنیا مل کر کے بھی مانگیں گے, کل ہم نے حدیث پڑھا, پوری دنیا, پورے انسان اور پورے جنات بھی مل کر کے مانگیں گے تو اس کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں. جیسے سمندر میں انگلی ڈال کر کے نکالیں گے تو سمندر کے سوئی کا لفظ آیا ہے کہ سوئی میں پانی آ جائے گا, اتنے سمندر میں کمی آ جائے گی, لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی. تو اللہ رب العزت تقدیر کو بدل دیتا. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی, ابھی حدیث اور باقی ہے. پھر سے دیکھتے ہیں حدیث. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ اس گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے, اور تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے, اور عمر میں صرف نیکی ہی اضافہ کرتی ہے. عمر میں اضافہ ہوتا ہے, کس چیز سے؟ نیکی سے اضافہ ہوتا ہے. نیکی سے عمر میں اضافہ کا کیا مطلب ہے؟ عمر میں برکت, اس سے مطلب ہے کہ عمر میں اضافہ ہونا, یعنی عمر میں برکت دینا. برکت کیسی ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو 100 سال کی عمر ملی, 60 سال کی عمر ملی, لیکن اس نے کوئی بھی انسانیت کے لیے کام نہ کر سکا, اپنی آخرت کے لیے کوئی کام نہ کر سکا, اپنے آپ کے لیے, اپنی اولاد کے لیے کوئی کام نہ کر سکا. اور جس کو برکت مل گئی اس کو 30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں اللہ اتنا کام لے لیتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے ایسی برکت دی ان کی زندگی میں. پچھلی صدی کے یہ سب سے بڑے محدث ہیں جنہوں نے صحیح الجامع, جو آپ ایپ میں دیکھتے ہیں حدیث, وہ حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی, صحیح الجامع. اور جو حدیثیں انہوں نے لکھی ہے وہ حدیثوں کو ابھی تک ٹائپ نہیں کیا جا سکا, جبکہ ایک پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے, اور وہ ہندی میں نہیں اردو میں نہیں آ پائی وہ کتابیں. صحیح الجامع تک ابھی تک اردو میں نہیں آ پائی ہے, تو عربی میں کتابیں ہیں یا PDF میں, انگلش میں یا دوسرے لینگویج میں آ گئی. ایسی ان کی کئی کتابیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم ایک بار کلاس میں تھے اور ہمارے استاد نے کلاس میں اچانک ان کا مون بنا اور کہتے ہیں کہ میں آج علامہ البانی کی کتابوں کی فہرست تم کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس قدر کتابوں کے نام بتاتے چلے جا رہے تھے کہ مجھے ایسا خیال ہے کہ وہ کلاس میں ہم نے صرف علامہ البانی کی کتابوں کے نام ہی سن پائے تھے, مطلب پوری کلاس ختم ہو گئی اس میں کتابوں کے نام. اور انہوں نے کہا بھی کہ اگر میں آگے پڑھوں تو اور تمہارا پورا وقت ختم ہو جائے گا. کیا عمر دے دیا اللہ رب العزت نے کہ اس کی کتابوں کے نام کی فہرست کو ہم نہیں پڑھ پا رہے. ایسی کتنی کتابیں اور ایسی جامع کتابیں لکھی ہے کہ آج عمران ایوب لاہوری وغیرہ اور جو دوسرے بڑے بڑے علماء ہیں وہ ان کی تحقیق شدہ کتابوں کو لکھتے ہیں. بس بخاری مسلم کے علاوہ ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی, یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں تھی پھر سے انہوں نے تخریج کر دی اس کی, ناصر الدین البانی نے. ایسے آپ دیکھیں گے اور بھی علماء گزرے ہیں, احسان الہی ظہیر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بھی دوسرے علماء ہیں جو تھوڑا سا وقت ہے اور انہوں نے اتنے کام کر دیے کہ عقل ہماری حیران ہے. تو اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کی وجہ سے عمر میں برکت دیتا ہے. عمر تو اتنی ہی رہے گی. کوئی بہت نیک ہے تو وہ 400-500 سال کا نہیں ہو جائے گا, لیکن 400-500 سال کے کام ضرور کر جائے گا. اتنے ہی وقت میں ایسی برکت اللہ رب العزت دے گا کہ اس سے جو ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے نیکوکاروں میں سے کر دے, آمین. کہاں تک پہنچے تھے؟ 39 کو پھر سے دیکھتے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور ثابت رکھتا ہے, جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے, اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. یعنی لوح محفوظ بھی اللہ کے پاس ہے اور اس کو لکھنے کی, مٹانے کی قدرت بھی سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں. تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کر کے اپنی تقدیر کو بھی بدلوا سکتے ہیں, اور جو تقدیر بدلی ہوئی ہے وہ بھی اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا مانگنے والا ہے, وہ بھی اس کے پاس لکھا ہوا ہے. وہ تو رب ہے, وہ تو عالم الغیب ہے. آیت نمبر 40, بس 1-2 آیت اور دیکھتے ہیں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم واقع آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے, مطلب کافروں سے, منافقوں سے, مشرکوں سے جو وعدہ کیا ہے, ہم اس کا حصہ کچھ دکھا دیں تو آپ کو وفات دے دیں. آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے اعلان کروا دیا کہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے, حساب میں لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچ گئے.
اب ہم تیار ہو جائیں حساب اللہ رب العزت کو دینے کے لیے، اور اس کی سخت پکڑ بہت سخت ہے۔ جب تک ایک وقت مقرر ہے اسی وقت تک اس نے ڈھیل دیا ہوا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو امت کو ہلنے کا بھی وقت نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے احکام و مسائل ہم تک پہنچا دیے گئے، توحید، آخرت، رسالت ہمیں بتا دی گئی ہے۔ اب حساب اللہ کہتا ہے کہ میں لوں گا، آپ تو پہنچا دیجئے۔ انداز دیکھ رہے ہیں آپ کتنا سخت ہے۔ اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ ہمارے حساب میں آسانی کر دے، یا اللہ ہمارے حساب میں آسانی کر دے، یا اللہ ہمارے حساب میں آسانی کر دے۔ آیت نمبر 41، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم کفر کی زمین کو اس حال میں آتے ہیں کہ اس سے اعتراف سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم کفر کی زمین کو اس حال میں آتے ہیں کہ اسے اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات مکہ کے اندر کہی گئی اور نبوت کے 10ویں 11ویں سال میں، اور قیامت تک کے لیے یہ بات کہہ دی گئی۔ اور آج بھی 1450 سال بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کے لیے نازل ہو رہی ہے۔ اس ٹائم جب مسلمان بہت سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، جو اسلام لاتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا، گھر سے نکال دیا جاتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا، کمزور تھا مسلمان، بہت کم گنتی کے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کن بات بیان فرمائی۔ اور آج تک عقل حیران ہے کہ جو وہ چکرا چلا ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو بس آج تک چلا جا رہا ہے۔ وہ حق بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کفر کی زمین سمٹتے چلی جا رہی ہے، ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کفر کی زمین سمٹتے چلی جا رہی ہے۔ دیکھیں آپ پھر سے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم کفر کی زمین کو اس حال میں آتے ہیں کہ اس کی اطراف گھٹتا چلا جاتا ہے، یعنی اسلام بڑھتا چلا جاتا ہے اور کفر جو ہے وہ سمٹتا چلا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اسلام پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے تو ان کو ٹینشن ہے۔ اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو روکنے والا نہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ حکم کرتا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، اور وہ حساب لینے میں بھی سخت ہے۔ آیت نمبر 42، اور بے شک وہ لوگ بری تدبیر کر چکے جو ان سے پہلے تھے۔ واقعی جو یہ بری تدبیر کر چکے، جیسے سورہ انفال آیت نمبر 30 کے اندر ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، سورہ نمل آیت نمبر 50 سے 51 تک آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو تدبیریں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو تدبیر کی تھی کہ انہوں راتوں رات ختم کر دینا ہے نعوذ باللہ، یا ان کو ایسی جگہ لے جا لینا، فلا فلا، بہت ساری تدبیریں کی۔ اس سے پہلے بھی سورہ نمل کے اندر بھی اللہ نے ان کی تدبیریں بتائی۔ تو یہ جو تدبیر کرنا ہے یہ کرتے رہیں، یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف، اللہ رب العزت کے دین پر چلنے والوں کے خلاف، یہ جو چاہیں تدبیر کرتے رہیں، لیکن ان کی تدبیر سے کیا ہونا ہے؟ تدبیر تو اللہ رب العزت کی، ان کے مکر سے کیا ہونا؟ تدبیر تو اللہ کی چلے گی، فیصلہ تو اس کا چلے گا، دنیا اس کی ہے اور حکم اس کا ہے، دنیا بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اور بے شک وہ لوگ بری تدبیر کر چکے جو ان سے پہلے تھے، بے شک اللہ ہی کے لیے ساری تدبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ کمانڈ تو اللہ کا ہی ہے، مالک تو وہی ہے، وہی ہماری عزت کا مالک ہے، وہی ہمارے رزق کا مالک ہے، وہی سارے کام کا اصل مالک وہی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عمل کیے ہیں ہم اپنے عمل کو سدھار لیں، تو پھر سے وہ ہمارا رب ہمارے اوپر رحمان اور رحیم ہے، اور پھر آگے بھی وہ ہو جائے گا۔ وہی جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ جو وہ نفس کماتا ہے اسی کی کمائی کا تو بدلہ اسے مل رہا ہے۔ اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، آخرت کا گھر کس کے لیے؟
آیت کو پھر سے دیکھیں، اور بے شک وہ لوگ بری تدبیر کر چکے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ہی کے لیے ساری تدبیر ہے. مطلب جتنی وہ نو چال بازیاں کر چکے، ہر نبی کے دور میں چال بازیاں کی ہیں، لیکن تدبیر تو اللہ رب العزت کی ہی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا اس کی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. یہ کتنی ہی چال بازیاں کر لیں، یہ کتنی ہی پلاننگ کر لیں، یہ کتنی ہی مکر و فریب کر لیں اور ختم کرنے کی کوشش کر لیں انسانیت کو، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا. اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، مطلب جو عمل جو کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے. اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا گھر کس کے لیے ہے. آج کے کلاس کی آخر آیت نمبر 43. اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، مطلب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کیا وہ کفر کرنے والا کہلائے گا، انکار کرنے والا کہلائے گا. اور انکار کرنے والے کو عربی میں کافر کہتے ہیں. اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اللہ اکبر. یہ علم کی فضیلت پر ہے یہ آیت، اور اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے علم کی، کہ گواہی میں اللہ رب العزت نے کس کس کی گواہی لیا؟ اللہ کی گواہ، اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور دوسرے گواہ کون ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا گواہ ان دو کے بعد تیسرے کو لایا جا رہا ہے، وہ ہے علم والا. یہ ہے علم کی فضیلت. ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کے اوپر آپ کو تفسیر بتاتا کہ کتنی عظیم بات ہے ایک علم کے لیے، اور علم سے قیمتی کوئی چیز اور کوئی عمل اس سے قیمتی نہیں. اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم علم کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. ہر جدوجہد، ہر قربانی علم کو حاصل کرنے کے لیے، ہر قربانی، ہر قسم کی قربانی دینے والا اللہ رب العزت ہمیں بنائے. اور ہم دعا کریں، اصل میں علم اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو ہم دعا بھی کریں اور اس کے لیے جدوجہد بھی کریں، کیونکہ جب جدوجہد بندہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو جدوجہد کرتا ہے ہم اسے ہدایت کی راہ ضرور دکھاتے ہیں، یعنی علم کی راہ ضرور دکھاتے ہیں. اور پھر سے دیکھیں، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہ کافی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، اللہ بھی شامل ہے، اللہ گواہ کافی ہے کہ میں نبی ہوں. اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اصل میں علم کتاب کا علم ہی کہلاتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، سمجھا، غور و فکر کیا، اللہ رب العزت اس میں مزید ہمیں غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور ایمان لانے، عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ خاتمہ ہو. ہمارا حساب اے اللہ تو آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.